السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وہ ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ سانحہ 7 کے بعد قوم سوگوار ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے 7 کا دورہ کیا اور وہاں ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ دہشت گردی کے سہولت کاروں کے ساتھ کسی بھی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اس سانحے کے بعد ملک بھر میں دہشت گردی کے آپریشن میں مزید تیزی آ گئی ہے اور لاہور میں سہولت کاروں کی گرفتاری بھی سامنے آئی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آج افغانستان پر کافی پریشر ڈالا گیا۔ فورن آفس نے افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ کافی سخت باتیں کیں۔ افغانستان کے ساتھ بارڈر بھی سیل کیا گیا اور اس کے علاوہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے افغان ایمبیسی کو GHQ بھی بلایا گیا اور 76 ایمبیسی کے لوگوں کو، اور ان کو 76 ٹیررسٹ کی لسٹ دی گئی اور ہینڈ اوور کرنے کو کہا گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس پریشر سے افغانستان پاکستان کو کتنا اسسٹ کرے گا؟ میں جی یہ پورا جو دہشت گردی کی اس لیئر کو اور اس میں اور کون سے پلیئرز ہیں اور کیا چاہتے ہیں، لیکن بالکل ایک مختلف بات میں چاہوں گا کہ پہلے میں کروں، اور جسٹس شیخ عثمانی صاحب انتہائی قابل احترام ہمارے ماہر قانون ہیں، ان سے میں 2-3 سوال چاہوں گا کہ میں پوچھ لوں اور پھر میں اس کے بعد بات کو آگے لے کے چلوں۔ جسٹس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جسٹس صاحب، مجھے یہ ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم پاکستان نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنی ہو تو اس کا قانونی طریقہ کیا ہے؟ نواز شریف صاحب نے اگر ایمرجنسی لگانی ہو ملک میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو اس کے لیے سچویشن ایسی ہونی چاہیے کہ انٹرنل یا ایکسٹرنل ڈسٹربنس ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو ہے۔ ٹھیک ہے، 5 دنوں میں 10 اٹیک ہو چکے ہیں، تو انٹرنل ڈسٹربنس تو یقیناً ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں ملک میں، اور لیکن 10 دن کے اندر ان کو اس کو پٹ اپ کرنا پڑے گا اسمبلی کے سامنے، نیشنل اسمبلی کے سامنے۔ ٹھیک ہے، اور نیشنل اسمبلی اس کو 1 سال کے لیے پلس 6 منتھ کے لیے دے سکتی ہے۔ انٹرسٹنگ، یعنی وہ ملک کے جو حالات ہیں اس میں وزیر اعظم ایمرجنسی لگا سکتے ہیں اور اسمبلی ان کو یہ پاور دے سکتی ہے کہ وہ 6 مہینے سے 1 سال تک ایمرجنسی کو کھینچ لیں ملک کے حالات کے لحاظ سے۔ جی وہ جائیں، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سوال نمبر 2، یہ مجھے بتائیں کہ اگر ایمرجنسی لگتی ہے تو بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں سارے عوام کے؟ جی دیکھیے، یہ ایسے ہے کہ ایمرجنسی تو آرٹیکل 232 کانسٹیٹیوشن کے تحت لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک آرٹیکل 233 ہے، اچھا، جس میں کہ یہ اجازت ہوتی ہے گورنمنٹ کو کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کو سسپینڈ کر دے۔ اچھا، اور اگر کورٹ میں کوئی پروسیڈنگز چل رہی ہوں ود ریگارڈ ٹو فنڈامنٹل رائٹس، اچھا، اس کو بھی سسپینڈ کر دے۔ اچھا، یہ پاور ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3، جسٹس صاحب آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے اور میں بہت چاہتا ہوں کہ میں بالکل ٹو دا پوائنٹ آ کے آپ سوال کروں۔ پاناما کا مقدمہ جو چل رہا ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت، اگر وزیر اعظم ایمرجنسی لگا دیتے ہیں تو وہ بنیادی حقوق کے تحت مقدمہ جو چل رہا ہے وہ معطل ہو سکتا ہے 1 سال تک، درست کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل، یہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، کیونکہ جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں فنڈامنٹل رائٹس انوالوڈ ہیں اور پاورز 233 کے اندر ہیں کہ وہ سسپینڈ ہو سکتی ہیں، کورٹ کی پروسیڈنگز بھی سسپینڈ ہو سکتی ہیں۔ جسٹس صاحب، میں دوبارہ چاہ رہا ہوں، پھر پوچھوں آپ سے، اگر آپ کہہ رہے ہیں ملک میں اندرونی خلفشار ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ایمرجنسی وزیر اعظم لگا سکتے ہیں، ایمرجنسی لگانے کے بعد ان کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہے، ان کے دوست بھی ہیں، اپوزیشن بھی ان کے ساتھ ہے بڑی حد تک، وہ اس کو 1 سال تک طول دے سکتی ہے اور اس دوران پاناما کا مقدمہ 1 سال تک معطل ہو سکتا ہے اگر وہ ایمرجنسی لگا دیں۔ یعنی صرف اس میں ایک چیز میں بتا دوں، اس میں وہ یہ کہ اگر 233 کے تحت پاور استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کو وہ آرڈر جو ہے وہ جوائنٹ سٹنگ کے سامنے، دونوں اسمبلیز کے سامنے وہ رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی اپروول لینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ظاہر ہے ایک ہاؤس میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، ایک میں ان کی اکثریت ہے، وہ تو ایشو نہیں ہے نا کوئی؟ ہاں، اب اگر دونوں مل کر کے اگر ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جج صاحب آپ کا بہت شکریہ۔
اور آپ نے ایک بہت ہی زبردست قسم کی بات بتائی. ایک اور ماہر قانون ہمارے ساتھ بہت زبردست ابھی ہیں, ان کو ہم ٹیلی فون لائن پہ لیں گے, شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب سپریم کورٹ کے. لیکن اس سے پہلے کہ میں دہشت گردی پہ جاؤں, یہ ایک کہیں سے اڑتا میسج آیا ہے باہر سے, اور میں نے کیچ کر لیا ہے اس سے پہلے کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچے. جی ٹھیک ہے جی, وزیر اعظم صاحب تک شاید نہ پہنچا ابھی تک, لیکن باہر سے ایک میسج آ رہا تھا, وہ میں نے غڑپ کر کے بیچ میں دبوچ لی, اور میں اب عوام سے شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس کو یہ میسج پہنچا رہا ہوں کہ آپ کو باہر سے یہ میسج آیا کہ ملک کے موجودہ حالات میں آپ اگر ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں, جی شیخ عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں پینما کا مقدمہ جو 21 فروری سے شروع ہونا ہے وہ 1 سال تک کے لیے ملتوی ہو سکتی ہے اس کی سماعت. کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا اسمبلی اس پر اگری کر سکتی ہے؟ اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی ہے اور وہ ہیں اپوزیشن. دیکھیں نا, اپوزیشن پیپلز پارٹی ایک ہاؤس میں وہ ہیں, ایک ہاؤس میں زرداری صاحب آئے نا واپس خاموشی سے, ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب. شاہ خاور صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام. شاہ خاور صاحب, آپ تو لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں, اور بائی دا وے آپ کی وجہ سے میں بچا ہوں, آج دوبارہ پیمرا 30 دن کی دوبارہ پابندی لگانے جا رہا تھا. ان حالات میں آپ کمال دیکھیں, اسٹیکس اتنے بڑھ چکے ہیں کہ مجھے توقع نہیں تھی آج دوبارہ وہ آئیں گے, لیکن آج آپ نے پھر دوبارہ چند دن مجھے مزید دلوا دیا. آپ کا بہت شکریہ شاہ خاور صاحب. اچھا شاہ خاور صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ سے بھی وہی سوال, جی کیا ملک کے موجودہ حالات میں وزیر اعظم پاکستان ایمرجنسی لگا سکتے ہیں دہشت گردی کی کاروائیاں دیکھتے ہوئے اور اچانک دیکھتے ہوئے کہ ملک کے خلق فشار ہے, کیا وہ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں قانون کے آئین کے مطابق؟ جی, اس میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ یہ آرٹیکل 232 اور 233 جو ہے یہ پروکلمیشن آف ایمرجنسی کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی ورڈنگ یہ ہے کہ گو کہ یہ وزیر اعظم کی تجویز پر یا ان کے ایڈوائس پر ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان ایمرجنسی امپوز کرتے ہیں. وہ ایک پروکلمیشن آف ایمرجنسی صدر مملکت کی طرف سے نافذ ہوتی ہے, اور اس کے لیے واقعی اس کے لیے جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ایسی سچویشن, گریو سچویشن, ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہو جائے کہ جس میں یہ ضروری ہو کہ جو کوئی بھی پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام آئین کے تحت یا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین نہیں کر سکتی تو وہ ایک حکم نامہ جاری کر سکتے ہیں. اور ایسا حکم نامہ جیسے کہ جسٹس شائق عثمانی صاحب نے بھی بتایا کہ اس کو 10 دن کے اندر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے سامنے پیش کرنا. اچھا, پارلیمنٹ اپنی جگہ رہتی ہے نا, لیکن ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے. اچھا, پارلیمنٹ رہتی ہے. جی. اچھا, لیکن جو بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے وہ ختم ہو جاتے ہیں. جی, وہ اس میں جو ایک سیکشن آرٹیکل 233 جو ہے اس کا بھی سب آرٹیکل 2 جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ ایمرجنسی کے نفاذ کے دوران صدر مملکت ایک ایسا حکم نامہ جاری کر سکتے ہیں جس میں کسی بھی شہری کو آئین میں دیے گئے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے نفاذ کے اطلاق کے لیے عدالت سے جو رجوع کرنے کا اس کا حق ہے وہ اس پہ پابندی لگ سکتی ہے. اور ایسا حکم جو صدر مملکت جاری کریں گے وہ کسی ایک مخصوص علاقے یا اس کا اطلاق پورے پاکستان پر بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ جو مجھے بتائیں, جو پینما کی سماعت ہو رہی ہے یہ 184 سیکشن 3 جو ہے یہ اسی کے تحت ہو رہی ہے نا؟ بالکل اس کے تحت. تو یہ بنیادی حقوق کا مقدمہ ہے. جی بالکل. تو بنیادی حقوق کا مقدمہ معطل ہو جائے گا, میں اس کو صحیح ریڈ کر رہا ہوں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل 184(3) ہے اس میں جو اس کے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا ایشو جس میں کہ پبلک مفاد عامہ کا کوئی ایشو انوالو ہو اور اس کا تعلق بنیادی حقوق جو آئین میں دیے گئے اس کے ساتھ ہو, تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو آرٹیکل 184(3) کے تحت سماعت کرنے کا اختیار ہے. وہ جس کیس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں پیناما لیکس کا جو چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, وہ آرٹیکل 184(3) اور وہ بنیادی حقوق کے حوالے سے ہی ہے کہ اگر وہ جیسے میں نے جس آرٹیکل کا ذکر کیا 233(2) کا, اس میں اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک حکم نامہ جاری کرتے ہیں تو کسی بھی شہری کا جو حق ہے اپنے بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنے کا وہ معطل ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ اس کی بھی منظوری پارلیمنٹ میں لینا ضروری ہے. وہ
تو دے دے گی، پارلیمنٹ تو دے دے گی نا دونوں ہاؤس. تو اس صورت میں کوئی بھی مقدمہ جو زیر سماعت بھی ہو اچھا اس کو بھی معطل کیا جا سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ ایمرجنسی کا نفاذ جو ہے وہ موجود ہے. اچھا یعنی وہ مقدمہ وہ یعنی بینچ بھی رہے گا، سب کچھ رہے گا، مقدمے کی سماعت ہی نہیں ہوگی، یعنی معطل ہو جائے گا. چونکہ عدالتیں تو ختم نہیں ہوگی نا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، لیکن وہ جو بنیادی حقوق کو نافذ کرنے کا اختیار ہے جو آئینی، وہ عدالتوں کا سلب ہو جائے گا اس وقت تک جب تک کہ ایمرجنسی کا نفاذ ہوگا. شاہ خاور صاحب ویسے آپ داد دیں، میں نقطہ کہاں سے نکال کے لائے ہوں؟ یہ نقطہ میں نے کہاں سے نکالا ہے؟ نہیں وہ آپ کی جو لیگل ایکیومن ہے، اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ اور شیخ عثمانی صاحب اور باقی لوگ یہ بات، کسی کا ذہن بھی اس طرف گیا ہوگا کہ ملک کے حالات جہاں جا رہے ہیں اس میں ایمرجنسی اگر ڈکلیئر ہو جائے تو پیناما جو ہے وہ معطل ہو سکتا ہے 1 سال کے لیے. پیناما کی سماعت نہ صرف پیناما بلکہ وہ تمام مقدمات جو کہ زیر سماعت ہیں جن کا بنیادی حقوق کے نفاذ کے ساتھ تعلق ہے، وہ اس پہ معطل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب، یعنی یہ تو ایک عجیب سی دیکھیں نا، اس طرح سے بھی معاملات کئی ہے نا اب مختلف. یہ ایک بہت بڑا کھیل ہے جی، یہ ایک بہت بڑا کھیل ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ اس علاقے میں ایک گریٹ گیم ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے بہت سے آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں مختلف شکلوں میں. سانحے آپ کو نظر آ رہے ہیں، بڑے سانحے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جانیں انسانوں کی جا رہی ہیں، ہاتھیوں کی لڑائی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ہاتھی جو ہے اس کی دم سے انڈیا چپک گیا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی آتی ہوں، حالانکہ وہ بندہ وہ کہہ رہے ہیں میں بھی آتی ہوں، میں بھی، وہ چپک گیا ہے. ماسکو کے اندر ڈائیلاگ ہو رہے ہیں طالبان کے ساتھ، ایک بڑے سٹیکس اس خطے میں، اس پورے ریجن میں. میں چاہوں بھی، پاکستان اگر چاہے بھی تو پاکستان اپنے آپ کو ان مسائل سے نہیں نکال سکتا. چین کا معاشی مستقبل وابستہ ہے پاکستان کے استحکام کے ساتھ، ریجن آ جاتا ہے، پورا ریجن. لوگوں کے بہت بڑے سٹیکس ہیں اس میں. وہ دہشت گردی بھی ہوتی ہے، واقعات بھی ہوتے ہیں، دوستوں کو لڑوا دیا جاتا ہے، جو دشمن ہیں ان کو جڑوا دیا جاتا ہے، نئے کھیل شروع ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں پچھلے 24-48 گھنٹوں سے کئی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا، خاص میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس دہشت گرد عدم استحکام کا فائدہ کس کس کو ہو رہا ہے. نقصان تو قوم کو ہو رہا ہے نا، بے گناہ لوگ جائے، فائدہ کس کس کو ہو رہا ہے. ایک بات، کس کس کو فائدہ، کون سی جو گراؤنڈ پہ قوتیں ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو دہشت گرد ہے نا، یہ جماعت احرار، یہ جماعت احرار، یہ تو نئے ناموں سے، یہ جماعت احرار تو اللہ معاف کرے، یہ تو ہمارے بڑے زبردست عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی جماعت احرار تھی. اور وہ تو یعنی یہ تو نام لے جاتے ہیں نا، وہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب جو ہیں وہ یعنی بڑے خطیب، ٹھیک ہے نا، خلافت موومنٹ میں وہ تھے، اور اس کے بعد ان کے اختلافات قائد اعظم کے ساتھ جماعت الاحرار کے تھے، مختلف والوں سے میں اس بحث میں نہیں جانا ہے. یہ تو نام لے جاتے ہیں نا کہیں سے. اور یہ جو آئے ہوئے ہیں نا سارے، یہ جماعت احرار، یہ لوکل فلانا، یہ شکل دکھا رہے ہیں ٹی وی، یہ ڈرامے بازی، یہ تو سروس پرووائڈرز ہیں نا. دیکھیں ایک بڑی سروس ہے، یعنی آپ اس طرح سمجھ لینا کہ آپ نے کہنا ہے کہ میں نے جی اسلام آباد سے کراچی جانا ہے، تو سروس پرووائڈر آپ سے کہے گا کہ جی جہاز میں چلے جائیں، ٹرین میں چلے جائیں، ایک منزل آپ نے اچیو کرنی ہے، آپ بس میں چلے جائیں، آپ ٹیکسی میں، گاڑی میں چلے جائیں. یہ سروس پرووائڈر ہے چھوٹے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈسٹری ہے نا. یعنی میرے پاس جی یعنی 200 میرے پاس سوسائڈ بامر ہیں، میں نے ان کو برین واش کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، مجھ سے آپ ڈیل کریں. میں وہ بچوں کو اتنے $500 $1000 دے کے میں نے برین واش کر کے کہیں رکھا ہوا ہے، اس کو وہاں پھاڑ دوں گا، تو ہنگامہ کر دوں گا. اور عدم استحکام، اس عدم استحکام کا فائدہ کن کن کو ہو رہا ہے. اچھا، اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ معاملات بہت بڑے لیول پہ چلے گئے ہیں، بڑا کھیل ہو گیا ہے، کھیل بہت بڑا ہو گیا ہے اس پورے ریجن میں، اور یہ بڑھے گا آنے والے دنوں میں. دیکھیں نا، یہاں ختم تو نہیں ہوا. آج مجھے آپ بتائیں، آج اجلاس ہوا، کیا ہوا فائدہ، کیا ہوا. یعنی سب سے بڑا اجلاس تو پشاور کے سانے کے بعد ہوا تھا نا، عسکری قیادت اور ساری پارٹیاں بیٹھ گئی تھیں، اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. وہ نیشنل ایکشن پلان کا اب کیا ہوا؟ اب تو ایک وزیر اعظم اور آرمی چیف بیٹھے ہیں نا، اور شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں. وہی اس وقت تو پورے ملک کی جو بیسٹ برینز اور ساری قیادت بیٹھ کے 20 پوائنٹ لے کر آ گئے تھے نا. اب کیا کریں گے؟ اب کوئی 27 پوائنٹ لائیں گے، کوئی 45 پوائنٹ لائیں گے. بات یہ ہے کہ یہ ان پوری جو سیاسی آپ کا پورا آپ سمجھ لینا، یعنی ان کا پورا جو ذہن نے بیٹھ کے مل کے بنایا، جو میں نے کل بھی بات کی، اور اس میں آخر میں اس کو خود دفن کر دیا، اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اور اس مرحلے پہ انٹرسٹنگ بات، میں آپ بریک میں آپ نہیں جانا ہے، میں بریک کے بعد بات کروں.
انٹرسٹنگ بات کہ اگر ملک میں حالات ایمرجنسی کے ہو جاتے ہیں تو پینما لیکس کی سماعت 1 سال تک ملتوی ہو سکتی ہے آئینی طور پر جی، اور اس کو میں پیپلز پارٹی ظاہر سپورٹ کرے گی. سینٹ کے اندر ان کی اکثریت یا ان کی اکثریت تحریک انصاف کے لوگ کرتے رہیں گے. پہلے بھی تو پاس ہوئے نا, وہ پاس ہو جائے گا. اور اب بریک لیں, پھر اس کے بعد میں 2-3 اور خبریں آپ کو بتاتا ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آ کر ہم بات کریں گے کہ پینما لیکس پر کیا افیکٹ ہو سکتا ہے اگر اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے, اور افغانستان کے اوپر جو پریشر ڈالا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, اس دہشت گردی کی وجہ سے وزیر اعظم اگر اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں تو پینما کی سماعت ملتوی ہو سکتی ہے. یہ خبر باہر سے آئی, یہ خبر اتنی انٹرسٹنگ خبر ہے. یہ خبر باہر سے آئی, یہ خبر کہیں ڈسکس بھی ہوئی ہے. یعنی میں نے اس کو دیکھیں, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ پہلے کسی چیز کو ڈسکس کر دیں, آپ پہلے کچھ بات کر دیں تو پھر اس پہ جو لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ بیٹھ کے, وہ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا پلان, یعنی کچھ لوگوں کے یہ ذہن میں آئی ہے, تو میں نے بات کی ہے نا یہاں پہ جی, اور 2 انتہائی محترم شخصیات نے اس کو انڈورس بھی کر دی ہے جی, تو اور باقی لوگ بھی کر دیں گے, کیونکہ یہ تو سیدھا کانسٹیٹیوشن ہے نا, اس میں کوئی دائیں بائیں کی بات تو ہے نہیں. تو یہ بات اگر سامنے آئے تو پھر امپوز نہیں ہو سکتی. نہیں, مقصد کر سکتے ہیں, وزیر اعظم کا حق ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ کہیں بات سوچی گئی ہے, باہر بھی سوچی گئی ہے اور پاکستان کے اندر بھی سوچی گئی ہے کہ ایسی صورتحال کریٹ ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب کو نہ پتا ہو, لیکن ہو سکتا ہے. مطلب حالات تو جا رہے ہیں ایک طرف. دیکھیں نا, مطالبہ کیا تھا, مطالبے پہ آ جائے نا. 3 چیزیں چل رہی تھی نا. بات ایک چل رہی تھی پینما ہیئرنگ, دوسری چل رہی تھی پنجاب کے اندر آپریشن ہونا چاہیے. ایشو کیا تھا, پنجاب کے اندر آپریشن ہونا چاہیے رینجرز کا, کامبنگ آپریشن ہو, سخت آپریشن ہو, کسی یہ تھا نا ایشو. یہ تھا کہ سندھ کے اندر آپریشن ہو, کراچی کے اندر, یہ ایشو تھے نا جی, یہی تھے. اب اچانک اس میں یہ آپ کو سب خوش باش ایشو, ہسپتالوں کے دورے ہو رہے ہیں, اچھا, بہت اچھا ہے, مطلب ہمارا بھی دل رو رہا ہے, لوگ چلے گئے, لیکن بات ساری ہوتی ہے کہ اس پورے عدم استحکام کا فائدہ کن کن کو ہو رہا ہے. اچھا, ملک کے اندر تو آپ کی اشرافیہ بدماشی کو ہو رہا ہے, کیونکہ ایمرجنسی جب چلے گئی, تو ایمرجنسی لگ گئی, تو آپ سمجھیں کہ یہ بنیادی یہ کرپشن کے کیسز سارے, یہ عوام کے حقوق, یہ نا عوامی مفادات کے کیسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے بنیادی حقوق ہے, یہ جیسے 20 تاریخ کو لگا ہوا ہے, یہ نا شوگر ملز کا ایک کیس لگا ہوا ہے, یہ ساری اور بہت سارے کچھ پٹیشنز ہیں, کوئی یہ سارے معطل ہو جاتے ہیں بنیادی حقوق. ٹھیک ہے, اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو پکڑو, اس کو ایمرجنسی, اور حالات کریٹ ہو گئے ہیں ملک میں. ٹھیک ہے, یہ کر دیے گئے ہیں, یہ نہیں کہ وزیر اعظم نے کیے ہیں, خدا نہ خاصا, نہ وزیر ایک کریٹ کر دیں ملک میں جو بھی لوگ ہیں. باہر بھی تو بڑا گیم ہے نا, اس بڑے گیم میں حالات کریٹ ہو گئے ہیں. یہ کوئی نہ سمجھے خدا نہ خاصا کہ وزیر اعظم نے ایک بم ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, نہیں. جو بھی سلیپر سیلز ہیں, جو بھی ایکٹیو ہوئے ہیں, کوئی ادھر سے چلا ہے, کوئی افغانستان سے نکلا ہے, کوئی بیٹھا ہوا تھا کہیں پہ, کوئی کسی کلعدم جماعت کا نکلا, وہ پھٹ گیا, وہ پھٹ گیا, لیکن سارے ملک میں جو ہوا اس میں یہ تو ہو گیا آپ کا ایک اندرونی معاملہ جو بڑا گمبھیر ہو سکتا ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ یہ افغانستان کے ساتھ جو آج بات ہوئی, میں تھوڑا سا اختلاف اس پہ کرتا ہوں اپنی پوری پاکستان کی پالیسی سے, اور مجھے ایک پاکستانی ہونے کے طور پہ حق ہے اس بات پہ میں اختلاف کروں. مجھے ہمارا جھگڑا افغانستان سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ایسی جگہ پہ نہ لے کے جائیں جھگڑے کو. اس وقت لوگ بہت سارے یہ چاہیں گے کہ پاکستان کا مزید جھگڑا بڑھے افغانستان سے. افغانستان نہیں, میں پوری بات کر لوں. جو آج بلایا گیا ہے, جیسے آج بلا لیا گیا, ان کو کہا گیا, لسٹ دے دی گئی, فورن آفس نفیس زکریا صاحب کہہ رہے ہیں مجھے تو لسٹ کا پتہ نہیں, بہرحال انہوں نے کہا سرتاج نے فون کیا, فلاں وغیرہ. ہمارا جھگڑا افغانستان ہمارا ہمیشہ سے ہمسایہ اور آئندہ بھی رہے گا. ٹھیک ہے, ہمارا مسئلہ این ڈی ایس کے ساتھ ہے, اور این ڈی ایس کے ایک سیکشن کے ساتھ. افغانستان میں پچھلے چند سالوں میں $2 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے انڈیا کی, اور انڈیا نے سری لنکا میں بھی اوپن لی, جب وہاں پر تامل ٹائگرز کی لڑائی ہو رہی تھی تو اسلحہ نہیں دیا تھا. افغانستان میں وہ دے رہے ہیں, انہوں نے ہیلی کاپٹرز دیے ہیں, اب وہ اور $1 بلین انویسٹ کرنے جا رہے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ اب یہ آپ کے ملک میں اچانک شور اٹھے گا کہ ان کے سفیر کو کرو, ان کو یہ کرو. آپ کے افغانستان سے جو تلخی پہلے ہی ہے اس کو لوگ بڑھانے کی کوشش کریں گے, اور خاص طور پہ اس وقت کوشش کریں گے جب ایک ماسکو میں ایک ڈائلاگ شروع ہوتا ہے افغانستان میں امن کا,
جس میں ماسکو، چین، پاکستان بیٹھتے ہیں. نوٹ کریں آپ، 2 دور ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، ایک 2 کو تو ظاہر نہیں کیا جاتا، تیسرا ظاہر ہو جاتا ہے. روس، چین اور پاکستان، دیکھیں دنیا کے یعنی 2 بڑے ملک اور ساتھ پاکستان بیٹھ کے افغانستان کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. نہ اس میں انڈیا ہوتا ہے، نہ اس میں افغانستان ہوتا ہے، اور نہ اس میں امریکہ ہوتا ہے. پہلے ایسے ہوتا ہے نا. لیکن اس کے بعد پچھلے مہینے بھی دسمبر میں جو اجلاس ہوتا ہے ماسکو میں، اس کے 2 دن کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے ایک اجلاس ہوتا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اس میں مختلف شخصیات بیٹھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں افغانستان اور انڈیا کو بھی شامل کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں اب جو اجلاس ہوتا ہے اس میں انڈیا اور افغانستان بھی جاتے ہیں. یعنی اس میں 3 سے 5 ہو جاتے ہیں ملک، اور انڈیا اور افغانستان دونوں ایک ساتھ ایک ہی بات کرتے ہیں وہاں پہ ماسکو میں. ابھی بدھ کو جو اجلاس ختم ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے ملک کو کیوں بٹھایا گیا ہے بیچ میں جو کہ افغانستان کا دوست ہی نہیں ہے. یعنی اشارہ پاکستان کی طرف ہے. اور دونوں یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں جی امریکہ کو لانا بڑا ضروری ہے. امریکہ بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، ورنہ امریکہ کے بغیر کیسے امن قائم ہو سکتا ہے افغانستان میں. تو یہ آپ دیکھیں، یہ وہاں سچویشن ایک افغانستان. اب ہم نے افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک کرنے ہیں. انڈیا کے ساتھ ہم نے لڑنے نہیں ہے انڈیا، لیکن کھیل جو ٹینشن دی جا رہی ہے، جو جنگ کی فضا بن رہی ہے، وہ ایسی بن رہی ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. ذہن میں رکھیں، افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. کون سے لوگ کر رہے ہیں یہ ان کو ڈھونڈیں آپ. افغانستان، یہ تو پپٹ گورنمنٹ، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو اپنے گھر سے نہیں نکلتا. اشرف غنی کا پدی کا شوربہ چھوڑ دینا، ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو آپس میں رشید دوستم کچھ ہے تو ادھر ایک عبداللہ، یہ چھوڑیں. ان کے اوپر چھپڑ چھایا جن قوتوں کی ہے، وہ قوتیں پروٹیکٹ کر رہی ہیں. اشرف غنی لے کے بیٹھا ہوا ہے ملا فضل اللہ کو، اشرف غنی وہاں لے کے بیٹھا ہوئے خراسانی اور یہ سارے لوگ، جو پاورز ان کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ ان سے بات نہیں کر رہے. آپ بات کریں افغان سفیر کے پاس کیا رکھا ہے بیچارے کے پاس. افغان سفیر دیکھیں نا، وہ حامد وہ جا کے بات کرے گا وہاں پہ. افغان سفیر کو اپنے نا یہ اس ٹریپ سے مجھے امید ہے کہ پاکستان کی ریاست بچے گی. افغانستان کا ایشو نہیں ہے، ایشو این ڈی ایس ہے. آپ افغانستان سے لوگ افغان بستیوں پہ نہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ نہیں، افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، دوسری قوتیں کر رہی ہیں. وہ قوتیں جو پاکستان، چائنا اور ماسکو کا ڈائیلاگ، پیس پروسیس خراب کرنا چاہ رہی تھیں، جیسے کہ پہلے انہوں نے کیا. وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جتنا تناؤ ہوتا ہے، ابھی لوگ کھڑے ہو جائیں گے نا، نکالو افغانیوں کو، یہ شروع کریں گے نا. اس کی نہیں، آپ میں بتاتا ہوں نا، اس طرح کی اگر آپ کی دیکھیں نا، بارڈر بند کرو، نکالو ان کو، یہ دشمن ہے، خدا نہ خواستہ یہاں مار دیا کچھ لوگوں کو، دہشت گردی ہے نا، افغانی کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں افغانیوں نے مارا ہے، افغانی کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں وہاں جو خلا پیدا ہوگا اسے کون پورا کرے گا؟ ہمارا دوسرا پڑوسی. فائدہ کون اٹھائے گا؟ دیکھیں نا، فائدہ پچھلے 10 سالوں میں 17 سال ہو گئے بلکہ جنگ کو، 17 سالوں میں $2 ارب کی انویسٹمنٹ، برین واشنگ. ان کے 1100، ہمارے پاس تو 6-7 شاید لوگ ان کے آتے ہیں ٹرینوں نے، فوج مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی فوجی، وہاں پر لوگ سارے وہاں ٹرین ہوتے ہیں انڈیا میں. تو آپ بہت آرام سے، دھیان سے آپ نے معاملات کو سنبھالنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے رہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی کیسے رہتے ہیں. افغانستان کے ساتھ آپ کا جھگڑا اگر ہوتا ہے، مجھے ایک بات یہ بتائیں، وہ آل پارٹی کانفرنس گئی کدھر؟ نہیں وہ کہاں گئے؟ یعنی آج کیا وزیر اعظم صاحب نے کیوں نہیں پوچھا مراد علی شاہ صاحب سے، شاہ صاحب میں آیا ہوں آپ کے صوبے میں 7 شریف میں، یہاں کہاں گیا اربوں روپیہ، یہاں کوئی ہسپتال مجھے نظر نہیں آ رہا. ایسے ہے نا، سارے ایسے ہے نا. یہ مجھے کوئی ہسپتال نظر نہیں آ رہا. وہ تو سنا تھا بڑا سندھ فیسٹیول یہاں ہوا ہے، یوتھ فیسٹیول پہ اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے، یہاں تو بڑی دولت آئی تھی، یہاں کہاں گئے؟ ہسپتال ہی نہیں تھا، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. پوچھا مراد علی شاہ صاحب سے، پوچھنا چاہیے تھا نا، نہیں پوچھا. یا کہیں بات ہوئی
کہ جی زرداری صاحب کو میرا سلام کہیے گا, وہ پہنچ گئے نا خاموشی سے. تو وہ کیا کر رہے ہیں, خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, مزے میں ہیں, یا یہ کہ ڈان لیکسا کیا بنا, یا یہ ہے کہ جو ایشوز آپریشن انٹیریئر سندھ کے, یا انہوں نے یہ پوچھا, چودھری نثار صاحب بھی ساتھ تھے ہمارے تو بڑے محترم ہیں, انہوں نے مراد علی شاہ صاحب سے پوچھا کہ شاہ صاحب وہ یہاں کتنی دور ہے وہ جگہ جہاں چھاپا پڑا تھا رینجرز کا, اور وہ انور سیال صاحب جو تھے وہ چھڑا کے لے گئے تھے اس کو, اسد خرل کو, وہ کتنی دور ہے یہاں سے جگہ, وہ کیا ہوا تھا آپریشن, ایشو کیا تھا پنجاب میں آپریشن, جی پنجاب میں آپریشن, یہ ایشو تھا پیناما اور سندھ کا آپریشن. کہانی کہاں موڑ دی گئی, اوہو بیٹھے ہوئے لوگ آرام سے کہہ رہے جی ہم نے یہ سہولت کار پڑا ہے, ہونڈا موٹر سائیکل لنڈا بازار میں جا رہا تھا, خدا کا وعدہ پکڑا ہوگا آپ نے, اس کے پیچھے کون تھا, اس کے پیچھے کون تھا, یہ لنڈا بازار, ہاں ہم نے اب کھل کے ہم افغانستان کے, اوہو آپ کے ساتھ تو وہ لوگ بیٹھے ہیں جو افغانیہ صوبے کی بات کر رہے ہیں, وہ تو مانتے ہی نہیں ہے بارڈر کو, آپ کہہ رہے بارڈر, یہ دیکھیں نا یہ گڈ کو بیڈ کو, ایک کہہ رہا ہے بارڈر سیل کر, ہم سیل کریں گے بارڈر, وزیر اعظم کا حکم, یہ ذرا پوچھیں اسفندیار ولی صاحب مانتے ہی نہیں اس بارڈر کو, حامد اپنا یہ جو اچکزئی صاحب مانتے ہیں اس بارڈر کو, اسفندیار صاحب مانتے ہیں, فضل الرحمان صاحب, یعنی وہ ادھر ہیں یہ ادھر ہیں, سارے ایک ساتھ ہیں, اور اس کے بعد لڑائی کروانے کی افغانستان کی, پھر کہہ رہا ہوں افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, لیکن اس کو استعمال کرنے والی جو قوتیں ہیں وہ پوری کوشش کریں گی کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کی لڑائی ہو, اور اس لڑائی کے نتیجے میں فائدہ کس کو ہوگا, تو کہیں گے کہ یہ پیس پروسیس جی, یہ تو امن کے, یہ تو ہمارا, یہ تو دیکھیں ہمارے لوگ یہ تو بات ہی نہیں کر رہے امن کی, تو انہوں نے تو یہ کیا تھا وہ کیا تھا, اور تڑپ کر کے وہاں سے اجیت ڈوبل آیا, ایک پیراچوٹ کے ذریعے لینڈ ہوں گے اور کہیں گے بھائی ہم تو دیکھو پہلے ہی کہہ رہے تھے, دیکھو وہاں سے کیسے نکالا ہمارے تم دل جانا. یہ کھیل کو تھوڑا سا میرا خیال ہے سمجھنا بہت ضروری ہے, سمجھنا کھیل کو بہت ضروری ہے ایک دم سے, اور فائدہ کس کس کو ہو رہا ہے ملک کے اندر, کس کو فائدہ ہو رہا ہے, بدماشیوں کو, پوری ایلیٹ وہ نکل کے چلے گی کرپشن. اتحاد کا وقت ہے, متحد ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ, خدا کا واسطہ. ایمرجنسی سوچی گئی ہے, یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, آئین کی بات ہے نا, جب میں نے ٹی وی پہ ڈسکس کی تو ظاہر ہے اور بھی تو لوگ, تو مطلب وہاں اتحاد, متحد, ایک ساتھ سب کی, وہ مطلب کیا کرپشن ہوتا رہے گا بعد میں یار, یہ ملک کی ایک ہونے کا وقت ہے سارا, اور ایک خاص قسم کا بیانیہ ٹی وی چینلز پہ شروع ہوگا, افغانستان میں کیا ہوتا ہے, فلانا وہ محسود یہ تھا, بیت اللہ محسود, فلانا, یہ میں نے کہا نہیں سروس پرووائڈر ہے. چراغ صاحب بریک آ کر ہم اس پر بات کرتے ہیں. ہاں یہ سروس, ہاں, اور چلے بریک لیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تو پھر کیا آپریشن زبردوس ختم ہو گیا, نہ, آپریشن زبردوس اپنے حتمی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے. ایمرجنسی لگے نہ لگے, ٹپک, یہ سوچیں وہ سوچیں, یہ کریں وہ کریں, حالات آپریشن زبردوس کو منطقی انجام کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بچت نہیں ہوگی کسی کی بھی, دہشت گردوں کی, نہ سہولت کاروں کی, نہ معاشی دہشت, جتنی مرضی پلاننگ کر لیں. لیکن اب پروگرام میں پرچہ آؤٹ ہو گیا نا, اب پرچہ جب آؤٹ ہو جاتا ہے, ایک مجھے بتائیں نا, پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے امتحان سے پہلے, تو وہ پرچہ تو نہیں آتا نا اگلے دن, تو ایمرجنسی کا پرچہ تو آؤٹ ہو گیا آج کے شو میں. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک سے آ کر ہم ان ایشوز پر ڈسکشن کریں گے, اور ان حالات میں پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کیا پالیسی ہونی چاہیے, اسپیشلی افغانستان کی طرف, اس پر بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اس میں تیزی آ گئی ہے ملک بھر میں, اور جو خبر آپ نے دی ہے, ان حالات میں پینما کی سماعت پر کیا اثر ہوگا؟ پینما کی سماعت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ ہوگی, اور اس میں وزیر اعظم اور ان کی فیملی میرا خیال ہے بالکل کلین چٹ لے کے نکلے, ان کے لیے مناسب ہے, اور چیئرمین نیب نے آنا ہے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ وہ نقطہ تھا جہاں تک وزیر اعظم کی فیملی چاہتی تھی کہ نہ پہنچے, کیونکہ منی ٹریل آ جائے گی سامنے, چیئرمین نیب کے سامنے آتے ہی منی ٹریل ان کے ہاتھ میں ہوگی, اور وہ ہوگی اسحاق ڈار صاحب کا ایفیڈیوٹ. حالات ایسے ہیں کہ میں آج 17 تاریخ ہے, اور جو کورٹ نے یہ پروگرام روکنے کے لیے جو اسٹے دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, وہ 17 تاریخ کا دیا تھا پیمرا کی طرف سے, جو 30 دن کی پابندی لگائی گئی تھی. میرا خیال تھا ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت, وہ حالات کا کم سے کم ادراک کرتے ہوئے, اتنے خراب حالات ہیں ملک کے, تو شاید پیمرا کہے کہ چلو کورٹ نے دے دیا اسٹے. تو آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں پوری فوج ظفر موج آئی ہوئی تھی پیمرا کے وکیلوں کی اور اسحاق ڈار صاحب کے وکیلوں کی, کہ پروگرام کو بند کروایا جائے دوبارہ. تو شاخاور ایڈوکیٹ صاحب اور باقی وکلا جو ہم تو یعنی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پیمرا ہو گیا, اب جاؤ
ان حالات میں جواب سارا عالم بس بہت کر لیا یار، جان چھوڑ ختم ہوگی کورٹ نے پورے پہنچے ہوئے تھے کہ نہیں ہم آج کے دن دوبارہ آئے ہیں پھر بند کریں 30 دن، نہیں. اور میں شکر گزار ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں آپ 1 تاریخ کو 1 مارچ تک اب انہوں نے سماعت کی. انہوں نے کہا نہیں آپ 1 مارچ کو سماعت کریں. انہوں نے کہا نہیں ہم آج ہی چاہتے ہیں، یہ تو پھر بولتا رہے گا اتنے دن. یعنی آپ دیکھیں کیونکہ میں نے پورا میڈیا نا پاکستان کا میں نے بالکل ایک خاص نقطے پر چونکہ میں ہاتھ رکھ رہا ہوں نا، خاص نقطے پہ کہ کس کو فائدہ کیسے کوئی وجہ ہے نا آخر کوئی وجہ تو ہے نا. کیوں آخر 30 دن یعنی 35 دن کبھی 45 دن کیا وجہ کیا ہو رہی ہے؟ کوئی وجہ ہو رہی ہے نا. ایک ہی شو بین ہو رہا ہے نا بار بار اور بار بار ہو رہا ہے. اچھا اور پولیٹیکل شو ہے، اس میں کوئی میں ہیٹ اسپیچ تو نہیں کر رہا، نہ میرے اوپر کوئی اور الزام لگ رہا ہے. الزام دوسرے پہ بھی کسی اور پر بھی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے اوپر پابندی لگی. ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ بات کر رہے تھے وہ، اور ان کو کچھ لوگوں نے ہیٹ اسپیچ کہا، کچھ لوگوں نے پسند کیا، کچھ دیکھیں نا وہ ایک الگ ان کے ساتھ نہ ملا کوئی. مطلب میں تو خالصاً سیاسی بات کر رہا ہوں نا، میں تو پلاننگ بتا رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ اس پوری پلاننگ میں اور میں یہاں پر یہ بھی واضح کرتے چلوں کہ بہت سے لوگوں نے یہ بات بھی پھیلائی کہ میرا کوئی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ کوئی معاملہ خراب ہے. میرے وہ میڈیا میں آنے سے پہلے کے دوست ہیں اور وہ ہمیشہ میرے دوست رہیں گے، اور کسی بھی بات پہ ان کا میرے ساتھ چھوٹی موٹی اختلافات ان کے ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا کوئی مسئلہ ہوا ہو آپس میں. افواہیں لوگ پھیلاتے ہیں بیچ میں، اور بلکہ یہ بھی میں بتاؤں کئی شخصیات کے بارے میں تو میں نے ڈاکٹر عامر لیاقت کو کہا، میں نے کہا یہ بھی ہے یہ بھی ہے کچھ کے بارے میں انہوں نے اپنی کچھ کے بارے میں اختلاف ہے میرا، کچھ کے بارے میں بات کرتا رہا. بہرحال چھوڑیں بات یہ ساری کہ یہ یعنی آج کے دن بھی پیمرا کوشش میں تھی کہ پروگرام اس کا فائدہ ان قوتوں کو ہو رہا ہے جو قوتیں افغانستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا چاہ رہی ہیں اور پاکستان میں کرنا چاہ رہی ہیں، اور جو چاہ رہی ہیں کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ چین یہاں پر، میں بار بار کہہ رہا ہوں، چین یہاں پر اپنی وہ پوری جو مشینری انویسٹمنٹ تو آئے گا نا، بڑا انفراسٹرکچر چند مہینے، ان مہینوں میں ایسا اتنا عدم استحکام پیدا ہو کہ اس میں چائنا ذرا 100 دفعہ سوچے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پھڑک گیا، ان کی اسٹیبلشمنٹ نے پھڑکا دیا امریکہ میں کہ وہ رشیا کے ساتھ بات کر رہا تھا اس بات پہ. یعنی وہ اپنے یعنی ایڈورڈ سنوڈن صحیح تھا نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا نا فون ٹیپ کرتے ہیں، لیکن وہ فون ٹیپ باہر والوں کا نہیں کرتے، وہ اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا بھی فون ٹیپ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، یعنی ایسی خطرناک دنیا میں، اور انہوں نے انہی کے محکمے نے جا کے اپنے باس کو فارغ کروا دیا کیونکہ وہ رشیا کے ساتھ نرم تھا. ایک بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے خطے میں، اور اس جنگ میں ہم نے یہ سمجھنا ہے، دیکھیں یہ جتنے دہشت گرد ہیں نا، اللہ ان کو یہ تو جہنم میں انہوں نے سیدھا جانا، اس پہ تو کوئی بات، ان پہ گناہ جانے لے لی اور شہید ہو گئے بچے، سیکورٹی آفیسر، نوجوان، وہ جو دھمال ڈال رہے تھے لوگ، غریب غربا سارے. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا کھیل کیا ہے، جو بڑا کھیل ہے اس بڑے کھیل میں چونکہ ارب کھرب اور پورے یعنی اگر آپ سمجھ لیں اگلے 20 25 30 40 سال کی یہاں پہ سیاست طے ہو رہی ہے کہ چین نے کیا کرنا ہے، امریکہ نے کیا کرنا ہے، انڈیا نے کیا کرنا ہے، اس میں اکانومی میں بہت بڑا کھیل ریجن میں شروع ہو رہا ہے نا. آپ یہاں عدم استحکام پیدا کر دیں پاکستان میں، افغانستان میں کر دیں، اور آپ ادھر ساؤتھ چائنا سی میں کر دیں تو پھنس گیا چین بیچ میں. ایسے ہی ہے نا، ادھر انڈیا بیٹھا ہوا ہے تو چین پھنس گیا نا، چین کو چاروں طرف چین گھر گیا، ایسے ایمرج کر رہا تھا. دیکھیں نا جو ادھر ساؤتھ چائنا، ادھر یہ، ادھر پاکستان، ادھر یہ سارا کرا کے ٹک کر کے چین گر گیا، ادھر ساؤتھ چائنا. ایسے دیکھیں نا جس طرح میں سمجھ رہا ہوں، مجھ سے بڑے ظاہر ہے کہ سمجھنے اور دیکھنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو کنٹینمنٹ آف چائنا کہتے پھنس گئے چین کو آپ نے، اور پاکستان کے چاروں طرف آپ نے پاکستان کو گھیر لیا، چین بھی گر گیا پاکستان بھی گر گیا، ایسے کر کے ایک طرف افغانستان سے آپ کی لڑائی اور بڑھوا دی. آپ کی لڑائی این ڈی ایس کے لوگوں سے ہے جن پہ انویسٹمنٹس ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں افغانستان آپ کا بھائی برادر، آپ نے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں، دیکھنا ہے کہ لوگ کون سے یوز کر رہے ہیں افغانستان کی سوائل، ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے، ان کے پیچھے کون ہے. اشرف غنی کہاں سے، اشرف غنی رکھے گا ملا فضل اللہ کو، کیا بات کر، اشرف غنی اس کی بیچارہ وہ اپنے خود بیٹھا ہوا ہے، بڑی بات ہے، وہ اپنے گھر سے نہیں کمرے سے نہیں نکل سکتا. اشرف غنی کہاں سے آ گیا، اشرف غنی کے سفیر کو، وہ جن کو رپورٹ کر رہا ہے، وہ جو پاورز بیٹھی ہیں وہاں، جو افغانستان کی زمین کو استعمال، آپ ان سے بات کریں، آپ ان سے بات کیوں نہیں کر رہے جن کا انٹرسٹ ہے آپ کہہ رہے افغانستان نہیں، افغانستان میں وہ لوگ جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، جو پراکسی وار ہے، جو پاورز وہاں یوز کر رہی ہیں افغانستان کی. اشرف غنی جا کے ملا فضل اللہ کا، اشرف غنی کو کیا پتا ملا فضل اللہ کون ہے.
یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے، جن کی پروٹیکشن میں بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ وہ افغانستان کے لوگ ہیں. اگر این ڈی ایس کے تو ان کو سپورٹ تو دوسری پاور کر رہی ہیں. ان سے آپ کا مطلب پھوڑنا ہے. آپ نے افغانستان کے ساتھ نہیں لڑنا ایز اے ملک. بات یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپریشن یہ معاملہ آج کیا ہوا، پرسوں کیا ہوا، تو اس سے ایک دن پہلے کیا ہوا، پھر کیا ہوا. یعنی آج میں پڑھ رہا ہوں کہ سارے درباروں کے اوپر سیکیورٹی بڑھا دی گئی. ایسا لگ رہا ہے جیسے سارے اب جو اگلا اٹیک کریں گے دہشت گرد درباروں پہ کریں گے، اور جو خدا کا واسطہ. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ کون، یعنی میں کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، یعنی ان کو یقین ہے کہ اب مزاروں پہ اٹیک ہوگا تو مزاروں پہ سیکورٹی بڑھا دو. اور لاہور میں مزار پہ اٹیک ہوا تھا، یہ جو ابھی جس میں شہید ہوئے ہیں پولیس آفیسر تو باقی مظاہرے کے دوران. اور یعنی وہ سارے جو ہیں وہ یعنی سندھ آپریشن مجھے رک گیا، کراچی بنیادی حقوق آ گئے نا، ساری جی آئی ٹیز بند ہو گئی. یہ ذہن میں رکھیں، ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتے ہی جی آئی ٹیز بھی رک گئی، سب کچھ رک گیا. وہ سارے معاملات، عزیر بلوچ، یہ وہ سب سکون ایک سال تک. بات ساری یہ ہے کہ یہ پیپر آؤٹ ہو گیا آج کے پروگرام میں کہ یہ اس طرح نہ سوچیں. معاملات کو آئین کے اور قانون اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ذرا دھیان سے دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ معاملات کو ایسی جگہ پہ نہ لے جائیں کہ اس کو دوسری قوتیں آ کے اس خلا کو پر کریں. آپ کی اگر افغانستان سے تلخی بڑھتی ہے تو فائدہ. اور وہ اس وقت تلخی بڑھائی جا رہی ہے جب ماسکو کے اندر ڈائلاگ ہو رہا ہے افغانستان کا کہ امن مذاکرات آپ نے ماسکو سے شروع کروائے تو آپ کی لڑائی کروائی جا رہی ہے افغانستان سے. اور جو افغانستان کے جو ان کے پیچھے اصل قوتیں بیٹھی ہیں ان کا نام نہیں لے رہے. ان کا نام نہیں خبر آ رہی ہے اس وقت کہ آرمی چیف نے افغانستان میں موجود امریکی فوج کے سربراہ سے رابطہ کیا. ہاں بالکل، میرے خیال سے جنرل نکلسن سے بات کی ہوگی. جی جنرل نکلسن سے. اچھا، وہ بہت ضروری ہے رابطہ اور یہ تعلقات ٹھیک کرنا ضروری ہے. این ڈی ایس کے ساتھ بھی بات ڈائریکٹ میرے خیال سے اگر بات ہو، انڈیا بھی آ جائے، سب آ جائیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کو لوگ عوام سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، دہشت گرد سروس پرووائڈ، یہ کسی کے بھی نہیں ہے، یہ کسی کے بھی نہیں ہے. یعنی ایک کو ان کو پتا ہے. میں نے یعنی خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ایسی جگہ، وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے جی 50-100، ابھی کی تو بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ سے 3-4 سال پہلے 5 سال پہلے ان کو علاقوں میں جاتے تھے، پتا ہوتا تھا یہاں پہ اتنے خودکش حملہ آور تیار ہو رہے ہیں، آپریشن ضربے اس سے پہلے، یا یہ لڑائی ہو رہی ہے، یا یہ میں تو ہم نے سال کور کیا پورا ریجن. بات یہ ہے کہ وہاں پر پھر یہ لڑائی ہو گئی، پھر غیر محسود قبیلے سے کیوں آ گیا، اس بیس پہ لڑائی ہو گئی، پھر ایک تنظیم بن گئی، پھر لشکر جنگوی عالمی بن گئی، پھر داعش کے نام سے، اس کا جب داعش کا ایک اور فیکشن نکلائے گا بیچ میں. مطلب یہ ہے سروس پرووائڈر، یہ نیچے برین واش کیے ہوئے ٹھگ فراڈیے جو مختلف ناموں سے سامنے آتے ہیں. ان کے پیچھے کون، یہ اپنی سروس کس کو دیتے ہیں کہ اب ہمیں بتائیں جی ہمارے پاس اتنے خودکش حملہ آور ہیں، ہم بم پھڑواتے ہیں. وہ نیچے برین واش کر کے لڑکے رکھے ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں انہوں نے بالکل بھس بھرا ہوتا ہے، ان کا دماغ صاف کیا ہوتا ہے، کھیل اوپر بڑا ہوتا ہے، اور وہ ان کو پھر استعمال کرتے ہیں کہ جاؤ بیٹا ادھر جا کے پھٹو، دیکھو نا تمہیں اس دن کے لیے تم جاؤ گے، تمہارا یہ فائدہ ہوگا، تم جنت میں جاؤ. وہ ان کو جا کے وہ بھیجتے ہیں ادھر، لیکن اصل چہرے ہوتے ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے بڑا گیم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو مجھے مشرق وسطیٰ میں ہوا تو پوری دنیا سمجھتی ہے، ہمارے ملک کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے یہ بات، ہمارے ملک کے لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے. یعنی مزاروں پر ہو گیا، او بھائی مزار پہ ہو گیا تو لاہور میں کیا مزار پہ ہوا تھا، اور پشاور میں تو ججز پہ ہوا تھا، تو اگلا کیا مزاروں پہ ہوگا؟ ضروری بات ہے نہیں. اس نے آپ نے آپریشن ویسے ہی کرنا ہے. پنجاب اور سندھ میں ایل او سی پہ جوان آپ کے شہید ہوئے ہیں، آپ نے افغانستان کے پیس پروسیس کو آگے لے کے جانا ہے مخالف قوتوں کے باوجود، اور ان لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے آپ کی حکومت نے. کہاں گئے سارے جو پینما کے اوپر ہمارے روز طلوع ہوتے تھے، بہت خوبصورت دوست ہمارے، وہ آج ملکی سالمیت کا مسئلہ اتنا بڑا سانحہ. تو آپ کو کوئی پریس کانفرنس نظر آ رہی ہے صبح سے لے کے ابھی تک؟ اس پر تو سٹیٹمنٹس دینی چاہیے. سارے کے سارے جمع ہوتے تھے صبح، اب ان کو روکا ہے. سارے محب وطن ہیں، سارے ہمارے دوست ہیں، کیا روکا ہے ان کو کسی نے کہ تم نے اس پہ نہیں بولنا؟ کیا وجہ ہوئی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس میں آپ نے ان کے پیچھے ان کا نام لیں جو ملا فضل اللہ کو بٹھایا ہوا ہے، جس نے، اس کا نام اشرف غنی نہیں ہے، اس کا نام عبداللہ نہیں ہے، جس نے وہاں جو پروٹیکٹ کر رہا ہے وہاں پہ، جو ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، جنہوں نے بچا کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ. آپ کو کھل کے بات کرنی پڑے گی. آپ کو اپنے ملک کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنے میں آپ کو دھوکے میں نہیں آنا.
دھوکے میں بالکل بھی نہیں آنا. فلانا تنظیم نے, وہ تو ایک پیپر تنظیم بنا کے اس نے کر لیا, اس نے ذمہ داری قبول کر لی, 5 منٹ میں فلانا آ گئی, داعش آ گئی, داعش کے بھی 10 ٹکڑے ہو جائیں گے آگے جا کے. پاکستان مزید جنگیں افورڈ نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب. نہیں, لیکن باہر کی قوتیں چاہتی ہیں کہ آپ عدم استحکام کا شکار ہوں, اور معذرت کے ساتھ آپ کی بدماشیاں بھی چاہتی ہے تاکہ وہ بچ کے نکلے. معذرت کے ساتھ ان کے بھی تو اس زندگی بھر کا کمایا دمایا انہوں نے, کیا اس لیے تھا کہ وہ ورنہ عیدی ٹرسٹ نہیں کھولیں جا کے, او بھائی آ جا کے عیدی خدمت ملک کی کرنی ہے, عیدی ٹرسٹ کھولیں. آپ ہسپتال کینسر کے جہاں آپ گئے 7 میں, وہاں پر آپ کا ہسپتال آپ نے نہیں پوچھا کہ یہاں کہاں گیا پیسہ سارا ہیلتھ کا, ایمبولینسز کیوں نہیں ہے یہاں پہ, کسی نے پوچھا وہاں پہ, کوئی برطرف ہوئے لوگ, یہ کیا ہے, کیسے وہاں پر آپ کو ایمبولینسز نہیں ملی؟ 90 کلومیٹر دور کے ہسپتال ہے, کوئی وہاں سے پہنچ رہا ہے, کوئی وہاں سے رات کو مر گئے لوگ کتنے رستے میں. یہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا, آپریشن کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. پنجاب میں آپریشن ہونا تھا 4 دن پہلے, طے ہو گیا تھا, اچانک ڈائریکشن کہاں چینج ہوئی, افغانستان آپ کی لڑائی, اور اس وقت ہوئی جب آپ کا ماسکو ایک پیس ڈائلاگ کروا رہا ہے, اور انڈیا اور افغانستان کی حکومتیں جو ایسے ایک ہاتھی کی دم کے ساتھ لگ گئی ہیں, وہ سمجھ رہی ہیں کہ ہیں تو بندر, مگر سمجھ رہی ہیں کہ ہم بھی ہاتھی بن گئے. کافی اہم ایشوز پر آج ڈسکشن ہوئی, اور یہ کافی انٹرسٹنگ خبر ہے. ناظرین, کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیخ طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.